دیکھیے اس کی بنیادی مثال میں دوں گا، اگرچہ زیادہ مناسب تو نہیں ہے ایسی مثال دینا، لیکن بات کلیئر ہو جائے گی۔ کسی مشاعرے میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جس شاعر کو اپنا کلام سنانے کی دعوت دی جاتی ہے وہ سب سے کم شہرت یافتہ شاعر ہوتا، اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ تمام شاعروں کو بلایا جاتا۔ سب سے آخر پر اپنے وقت کا سب سے بڑا شاعر اپنا کلام سناتا۔ اسی طرح جب کسی جلسے میں ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلا مقرر جو ہوتا ہے وہ سب سے جونیئر آدمی ہوتا، سب سے کم شہرت یافتہ، اور سب سے آخر پر صدر مجلس، صدر محفل کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ سماعت کر دیں اس جلسے کی کارروائی کو، اس کو ختم کر دیں۔ جب کوئی بات گھر میں اپنے اولاد سے مشورہ کرتا تو وہ سب سے پہلے سب سے چھوٹے بچے کو رائے دینے کو کہتا، اس کے بعد وہ درجہ بدرجہ کرتے کرتے جو سب میں بڑا بچہ اس کا ہوتا ہے، جو سب میں معتبر ہوتا ہے، اس کو سب سے آخر پر رائے دینے کو کہتا۔ جو روح رب نے سب سے پہلے تخلیق کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام گنے جاتے ہیں۔ پھر جس طرح سے پیغام اللہ کا آنے لگا، صحیح سے آنے لگے، تو پیغمبر آتے چلے گئے۔ تو آخری پیغام جہاں مکمل ہوا اللہ کا دین، وہ سب سے آخر میں آیا۔ تو اللہ کا حتمی پیغام لانے والا پیغمبر سب سے آخر میں آیا، اس ترتیب سے وہ امام الانبیاء تھے، اس لیے کہ سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ حصہ اس پیغام کا اسلام ہی تھا، جہاں انسان کو بڑی ذہانت چاہیے تھی سمجھنے کے لیے، تو وہ کمپلیکیٹڈ حصہ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر پر بھیجا، جبکہ انسان اس کے لیے تیار ہو۔